بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ خالق کی کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں، مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہوں یا مجبور ہوں، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کچھ لوگ اس آیت مقدسہ کو اپنا ایک جواز بنا کر، اپنا ایک ثبوت، اپنی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، جی اللہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جی غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر وہ پھر اسی کے آگے کہتے ہیں جی یہ جو نظر نیاز، یہ مزارات پر، یہ اولیاء کے مزارات کے اوپر جو جا کر احباب لوگ چیزیں جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ حرام کہتے ہیں، نظر نیاز حرام ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے کیا فرمایا، اور جتنے بھی مفسرین کرام ہیں سب نے یہی لکھتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے کفار کے اس جواب کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی تھی، کیونکہ کفار نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام دے رکھا تھا، جن کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 کے اندر بھی موجود ہے۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیے، وہ چار یہ ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ مردار جو حلال جانور بغیر ذبح مر جائے، بغیر ذبح کیے مر جائے، یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلاً مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا ہو، یا گلا گھونٹ کر، یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، غلیل کی گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا، اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ اب دوسری چیز جو اللہ خالق کائنات نے حرام کی وہ ہے خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جب کہ بہنے والا ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، او دما مسفوحا، بہنے والا خون۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ اب تیسری چیز جو اللہ خالق کائنات نے حرام کی وہ ہے خنزیر، یعنی سور، جو نجس العین ہے۔ اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں، چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہوا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا ہے۔ اب چوتھی چیز جو اللہ خالق کائنات نے حرام کی وہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلاً یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیح ہے اسی کا نام لیا، مثلاً یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کرام کے لیے اصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں کہ جو حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلاً یوں کہتے ہیں ظہر کی نماز، جنازہ کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبہ کا حج وغیرہ۔ جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار، نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف سے منسوب کر کے کہنا کہ فلاں کی بکری کیسے حرام ہو گیا، اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے۔ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرأت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا، تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حد الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے۔ ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہنے والا اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے۔ یعنی اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہو، اس نے جانور ذبح کرنے سے پہلے کہا میں یہ حضور غوث پاک کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، یا داتا صاحب کے نام کے ذبح کر رہا ہوں، اس کا مقصد ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ہاں، اگر چھری چلاتے وقت اس نے یہ نام لیا کہ غوث پاک کے نام، تکبیر جان بوجھ کر نہیں پڑی، داتا صاحب کے نام جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑی، وہ جانور حرام ہے۔ لیکن پہلے نسبت کرنا کہ یہ میں ان کی طرف، اس کا مقصد ان کی طرف ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے نام کے اوپر ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ان اولیاء کرام کے نام کے اوپر جانور کوئی چیز ذبح کی جائے تو وہ حرام بالکل بھی نہیں۔ یہ جو بندہ اس کو حرام کہتا ہے وہ سراسر اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی بات سے بھی نظر نیاز کو نکالتے ہیں کہ نظر نیاز حرام ہے۔ نظر نیاز حرام یہاں سے کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ حرام تو وہ چیز ثابت ہو رہی ہے جو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی تکبیر چلاتے وقت کہ میں یہ فلاں کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تکبیر نہ پڑے، تو وہ تو حرام ہو سکتا ہے، لیکن پہلے نسبت کر دے بندے کی طرف، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے جائے تو وہ حرام بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ خالق کی کائنات ہم سب کو صحیح طرح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خالق کی کائنات ہمیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین عالی شان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔